بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں خواتین کے مخصوص مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا، اور گزشتہ 2 اسباق میں حیض کے مسائل بیان ہوئے تھے، جبکہ آج کے سبق میں ہم نفاس کے مسائل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نفاس کی تعریف سمجھ لیں۔ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد کسی خاتون کو آگے کے راستے سے آتا ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے بعد کسی خاتون کو آگے کے راستے سے آ جائے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اور کم از کم اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی خون آ کر بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہے۔ نفاس سے ہی متعلق اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی خاتون کا حمل ایسی حالت میں ضائع ہو جائے کہ بچے کا ایک آدھا عضو بن گیا ہو، تو ایسی صورت میں حمل گرنے کے بعد جو خون آتا ہے وہ بھی نفاس ہے۔ لیکن اگر حمل ایسی حالت میں ضائع ہو جائے کہ ابھی بچے کا کوئی عضو نہیں بنا ہے تو یہ نفاس نہیں ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ خون کتنے دن تک آتا ہے۔ اگر وہ 3 دن سے کم میں آ کر بند ہو جائے تو یہ استحاضہ ہے، لیکن اگر یہ خون 3 دن سے زیادہ اور 10 دن کم پر رک جائے تو پھر اسے حیض کہا جائے گا۔ اب بچے کا عضو کب بنتا ہے کب نہیں بنتا، تو اس کے لیے علماء نے اصول یہ لکھا ہے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں 4 مہینے کے بعد بچے کا جسم تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب 4 مہینے کو ہی معیار بنایا گیا ہے۔ اگر کسی خاتون کا حمل 4 مہینے سے پہلے ضائع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آنے والا خون نفاس نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی خاتون کا حمل 4 مہینے کے بعد ضائع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آنے والا خون نفاس کہلائے گا، پھر چاہے حمل خود بخود ضائع ہوا ہو یا خاتون نے اسے جان بوجھ کر ضائع کروایا ہو، دونوں صورتوں میں ایک حکم ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت بڑے آپریشن کے ذریعے ہو تو آپریشن کے بعد آگے کے راستے سے جو خون آئے گا وہ بھی نفاس میں داخل ہوگا، وہ بھی نفاس کا ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کو ولادت کے بعد خون آنا شروع ہوا لیکن یہ خون 40 دن سے بڑھ گیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ اس خاتون کے ہاں پہلا بچہ ہے یا اس سے پہلے بھی اس کی اولاد ہے۔ تو اگر یہ پہلا بچہ ہو تو 40 دن نفاس کے ہوں گے، اور اس سے زیادہ جو خون آئے گا وہ استحاضے کا ہوگا، لہذا 40 دن کے بعد غسل کرے گی، نماز پڑھنا شروع کرے گی۔ 40 دن کے بعد خون بند ہونے کا انتظار نہ کرے۔ لیکن اگر اس خاتون کے ہاں پہلے سے اولاد موجود ہے اور اس کی عادت بھی معلوم ہے، 30 دن 35 دن 40 دن 20 دن، تو اب جتنے دن نفاس کی عادت ہو اتنے دن تو نفاس کا خون ہوگا،
اور جو اس سے زیادہ آیا ہوگا وہ استحاضہ ہوگا، اور یہ اندازہ چونکہ 40 دن کے بعد ہوگا، اس لیے جو پرانی عادت سے اوپر والے دن ہوں گے ان دنوں کے نمازوں کی قضا بھی واجب ہوگی۔ جیسے آگے انہوں نے مثال دی ہے، کسی کی عادت 30 دن نفاس آنے کی ہے، 30 دن گزر گئے اور ابھی خون بند نہیں ہوا ہے، تو یہ خاتون ابھی غسل نہ کرے بلکہ 40 دن پورے ہونے کا انتظار کرے۔ اب اگر یہ خون 40 دن پر جا کر بند ہو جاتا ہے تو یہ نفاس ہوگا اور ہم یوں سمجھیں گے کہ عادت تبدیل ہو گئی ہے، لیکن اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے پھر بھی خون آ رہا ہو تو چونکہ عادت 30 دن کی تھی لہٰذا 30 دن نفاس کے ہوں گے اور باقی سارا استحاضہ ہوگا۔ اب غسل کریں اور 10 دن کی نمازوں کی قضا پڑھیں۔ اگلا مسئلہ نفاس سے متعلق یہ ہے کہ اگر 40 دن سے پہلے نفاس کا خون بند ہو جائے، 20 دن 25 دن 30 دن پر، تو یہ خاتون فوراً غسل کر کے اپنی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور ایسی صورت میں اگر غسل سے نقصان ہوتا ہو تو تیمم کر کے بھی پاک ہو جائے گی اور نمازیں پڑھے گی، لیکن نماز کو قضا نہ ہونے دے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بالکل بھی خون نہ آئے، تب بھی 1 مرتبہ نہانا واجب ہوگا اور پھر اس نہانے کے بعد یہ نمازیں پڑھے گی۔ اب آگے کچھ ایسے مسائل ہیں جو حیض اور نفاس دونوں سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر حیض اور نفاس کے زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر نماز اور روزے میں فرق یہ ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے بالکل آخری وقت میں حیض یا نفاس کا خون آنا شروع ہو گیا، ظہر کی نماز کا جیسے مثال کے طور پر 5:15 بجے تک وقت ہے اور 5:10 پر حیض آنا شروع ہوا یا بچے کی ولادت ہو گئی، تو اب یہ عصر کی نماز جو ظہر کی نماز تھی یہ معاف ہو جائے گی، اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح صبح سحری کرتے وقت پاک تھی، روزہ رکھ لیا، لیکن دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد حیض کا سلسلہ شروع ہوا یا بچے کی ولادت ہو گئی، تو اب یہ روزہ ٹوٹ گیا، پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح دونوں میں ایک مشترکہ حکم یہ ہے کہ حیض اور نفاس کے زمانے میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، اور صرف صحبت ہی حرام نہیں ہے بلکہ اس زمانے میں جو ستر عورت ہے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا جو حصہ ہے، یہ شوہر اس کو مس بھی نہیں کرے گا اور اس سے کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ ان ایام کے اندر ساتھ کھانا پینا کرنا، لیٹنا بیٹھنا، جسم کو ہاتھ لگانا یا بوسہ لینا، یہ سب باتیں درست ہیں۔ اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں یا پھر جنابت کی حالت میں خاتون کے لیے مسجد جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو چھونا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر قرآن کریم جزدان میں موجود ہے یا رومال میں لپٹا ہوا ہے تو ایسی صورت کے اندر قرآن مجید کو چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ اسی طرح حیض، نفاس اور جنابت کی حالت میں اپنی قمیص کے دامن سے یا دوپٹے کے کنارے سے بھی قرآن مجید کو پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم کے ساتھ ملے ہوئے کپڑے ہیں۔ البتہ اگر کوئی کپڑا بدن سے بالکل الگ ہے، رومال ہے، تولیے ہیں، تو اس سے قرآن مجید کو پکڑ کر اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح حیض، نفاس اور جنابت کی حالت میں پوری آیت کی تلاوت خاتون نہیں کر سکتی۔
بلکہ آیت کا تھوڑا سا لفظ یا آدھی آیت پڑھیں اور سانس توڑ دیں، پھر اگلا لفظ پڑھیں یا اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھیں تو یہ درست ہے۔ اسی طرح انہی حالات کے اندر سورہ فاتحہ، معوذتین، ان کا پڑھنا اگر دعا کی نیت سے ہو یا آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے دعا کی نیت سے تو درست ہے، البتہ تلاوت کی نیت سے پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون جو ہے وہ بچیوں کو قرآن کریم پڑھاتی ہو اور پھر حیض کے ایام شروع ہو جائے یا پھر نفاس کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ایسی حالت میں بچیوں کو ہجے کروانا تو درست ہے، البتہ رواں پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پوری آیت نہیں پڑھے گی، ایک ایک لفظ دو لفظ پڑھنے کے بعد سانس توڑے گی اور پھر آگے پڑھے گی۔ اسی طرح کوئی بچے حفظ کر رہی ہو اور اسی دوران اس کے ایام شروع ہو جائے تو ان ایام میں قرآن پاک نہیں پڑھے گی۔ اب جو منزل ہے، جو پڑھے ہوئے پارے ہیں، ان کو یاد رکھنا اس کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، ایسے کپڑے سے جو جسم سے بالکل الگ ہو، اس کے ذریعے سے قرآن مجید کو پکڑیں، کھولیں اور پھر کسی قلم وغیرہ سے اس کے اوراق پلٹتی رہیں اور دل ہی دل میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، زبان کو حرکت نہ دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بچی کو جو پاک ہو ساتھ بٹھا دے، وہ تلاوت کر رہی ہو اور یہ اس کے پاس بیٹھ کر سنتی رہے، کیونکہ سننے سے بھی یاد ہو جاتا ہے۔ حیض اور نفاس کے زمانے میں چونکہ نمازیں معاف ہے، اس لیے علماء نے لکھے ہے کہ ان حالات کے اندر بھی مستحب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے وضو کر کے کسی پاک جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرے، تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے اور پاک ہونے کے بعد نماز بوجھ محسوس نہ ہو۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو خواتین کے مخصوص مسائل کہلاتے ہیں، حیض اور نفاس استحاضے سے متعلق۔ الحمدللہ آج یہ سلسلہ بھی مکمل ہو گیا۔